وہ جا سکتی ہے اور کام چھوڑ بھی سکتی ہے, دوسری جگہ بھی لگ سکتی ہے, تو آیا سے کمپیئر نہیں کرو. میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں یار, سن لے, عورتوں کو بیچنا کوئی بھی کنڈیشن میں کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج کے دور میں یا 1400 سال پہلے دور میں؟ کوئی بھی دور میں. 1400 سال پہلے تو یار شراب بھی جائز تھی, بعد میں حرام ہو گئے, تو ایسے تو پھر وہ بھی جائز ہو جائے گی شراب کی حساب سے. حرام کی نا اس کو. ہاں, میں یہی تو ٹاپک میں لیا ہے نا میں تم کو, کہ رسول اللہ نے لونڈیوں کو بیچنا حرام کر دیا, اس کی دلیل دو. چلو میں اسلام قبول کر رہا ہوں. میں حضرت عمر کی بات کری, میں نے نبی کی بات نہیں کری. مطلب رسول نے نہیں, یہ کام رسول نے نہیں کیا. جس وقت اس دور کے اندر اتنی جہالت تھی کہ ابو جہل سامنے مکر گیا. یار ساحل تم تو چھوٹی سی بات ہو, تو وہی کام نبی بھی کرتے تھے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے حرام کیوں نہیں کیا, پھر عمر پہ بھی آتے ہیں. رسول اللہ نے حرام کیوں نہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ نے بیچنا حرام نہیں کیا. تو یار اس حساب سے وہ مکہ چھوڑ کے گیا, تو اس کا مطلب مکہ چھوڑنے کے بعد وہ بزدل ہوگا تمہارے حساب سے. پھر بات سوال وہ نہیں ہے. رسول اللہ حلال اور حرام کون کر سکتا ہے, پہلے یہ بتاؤ. یار وہ اصل میں ایسا ہے, وہ 1400 سال پہلے کا وقت ہے. کر لو, ابو آ رہے ہیں. ہماری آنکھوں کی شان, ہماری دل کی دھڑکن, ہمارے پیارے, ہمارے نیارے, ہمارے حجت المرتدین صاحب, جن کی آواز ابھی کوئل کی طرح نکلتی ہے, پتہ نہیں کون سا نمک کھا رہے ہیں. ہمارے پیارے آدم صاحب آلریڈی آ چکے ہیں. آدم صاحب آپ کا, ارے یہ مومنوں والی حرکت کر کے کون آتا ہے یار کے ساتھ آپ کا استقبال ہے. ٹکال کر رہا ہے یار, تیرا اتنا غصے والا بندہ ہے یار. میں اچھا آپ نے نہیں کی رکھا ہوا سر, میں کیسے ٹکار کروں گا ایسے گندے والے یار. میں کوئی مومن ہوں, میں کوئی مومن ہوں جو میں ایسے گندے والے ٹکار کروں گا؟ میں بھی وہی بولا کہ حجت المرتدین صاحب کیسے ڈکار لے کے آ سکتے ہیں. یار اتنی تو سینس ہے میرے میں کہ اگر میں ڈکار لینا چاہوں تو میں میوٹ کر لوں گا مائک کو یار. اچھا یہ مومن لوگ کا ڈکار نہیں جاتا بھائی, پتا نہیں یار کیا کھاتے ہیں گند مند کے, ڈکار ان کے ختم ہی نہیں ہونے کو آتے ہیں. لیکن صاحب میں حیران ہوں کہ آپ اتنی دیر سے اس بندے کو جھیل رہے ہیں. جھیل رہا ہوں بھائی کہ کسی طریقے سے اس کی آنکھیں کھل جائے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں. اس نے اپنے رسول اللہ کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بہن کو بھی داؤ پہ لگا دیا. اس نے کہا کہ نہیں, ساجد برا انسان نہیں ہے. اگر ساجد اس کی بہن کو دیکھ کے سیکسولی چارج ہو جاتا ہے اور جا کے مٹھی مار کے آتا ہے تو بھی ساجد میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے اپنی بہن کو بھی داؤ پہ لگا دیا. ساحل ہاں میری بات تو سن, اگر یہ مٹھی مار کا آ گیا ہاں تو اس کا مطلب اس کا سامان ہی بیکار ہو گیا. پھر ارے کتنی بار مٹھی مرواؤ گے بھائی. لیکن میں کہہ رہا تھا ساحل سے, میں ساجد کی بہن لے لو, مجھے لے لو نا ادھر. کیوں لوں؟ اگر اس کام میں مسئلہ نہیں ہے, میں وجہ بتاتا ہوں کہ ساجد کی بہن کو کیوں ایگزامپل میں نہیں لینا. وہ اس وجہ سے نہیں لینا ہے کیونکہ ساجد کی بہن ہو یا میری بہن ہو یا کسی اور کی بہن ہو, یہ جو ویورز ہے, ان سب کے نزدیک ایسا انسان جو راہ چلتی عورت کو دیکھ کے اتنا سیکشولی ہائپر ایکٹیو ہو جائے, وہ ایک بے غیرت اور ٹھرکی سے بھی بڑا ٹھرکی انسان ہے. اس وجہ سے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, اس وجہ سے ہم اپنی بہنوں کا ایگزامپل اس پہ نہیں لیتے. آپ کی بہن کا ایگزامپل اس وجہ سے لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک یہ کام جو ہے یہ غلط کام نہیں ہے. تو آپ کی بہن کا ایگزامپل لینے سے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے پہلے بات تم سے کیا کہی تھی کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو زندگی گزاری وہ ایک زندگی انسانیت کے لیے نمونہ تھی, اور اپنے مسلمان جو ان کے مومنین تھے ان کو سکھایا کہ کیسی زندگی جینی ہے. پوزیشن کیسی بھی آ سکتی ہے, کسی کے اندر ہائی پاور زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے, کسی میں زیادہ. اب میں تم سے بھی میں نے کیا بات کی, یعنی نبی میں اتنی پاور تھی کہ ایک دفعہ ہی دیکھنے سے ان کا ٹائٹ ہو جاتا تھا, ان کو جا کر گیم بھاری کرنا پڑتا تھا, چل گولی بن, جیسا کہ یہ مسلم کی حدیث کہتی ہے نا. اچھا میری بات سنو, یہ حدیث کتنی بار ہے یار؟ بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ تھوڑا سا, میں اصل میں کچھ اور کہنے لگا تھا. یار تم نے کہا کہ نبی سب کی ایگزامپل ہے, سب کے لیے ایگزامپل ہے, رائٹ؟ ایگزامپل ہے نا.
تو اس نے اگر کر کے دکھایا یہ بات تو اس کا مطلب ہے ہر مسلمان نے کرنا ہے ایسے ہی. تو اس نے یار غلط تو ایگزامپل سیٹ کی ہے نا, اچھا وہ نبی آپ نے نے کیا کہا, غلط اچھا ایگزامپل میری سیٹ بات کی سنو, ہے. اب میری بات سنو گے نہیں؟ سنا آپ تو نے رہے ایک ہو حدیث یار. بیان کری, آپ نے ایک حدیث بیان کری, وہ حدیث صرف ایک ہی بار آئی ہے, اوکے, دوبارہ تو ایسی حدیث نہیں نا. کیا فرق پڑتا ہے ایک بار آئیے یا 10 بار آئیے, ایگزامپل تو سیٹ ہو گئی نا. تو دیکھو وہی تو میں نے کہنے کا مطلب ہے, انہوں نے ایگزامپل سیٹ خود ہونے کے لیے, ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے حدیث ایک بار ہو یا 100 بار ہو, اصل میں یہ یار حدیث آپ کو سیاستہ میں ایک بار نظر آ رہی ہے نا. اگر آپ اچھا سیاستہ سے باہر جاؤ گے تو یہ والی حدیث آپ کو بہت بار نظر آئے گی, اس سے تو وہ فرق نہیں اصل نا میں ایسا پڑتا. نا, وہ تو جو لکھتے ہیں حدیث لکھتے ہیں تو وہ تو حدیث انہیں لینی پڑتی ہے الگ الگ کتابوں میں, جیسے بخاری ہوئی اور کیا نام ہے لینی نہیں تمہاری پڑتی, صحیح یہ حدیث ہوئی. ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کیونکہ آپ کی تمام حدیثیں ایک ہی بندے نے کلیکٹ نہیں کی تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے, پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے. جب ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایگزامپل بن گئی ہے کوئی بھی کام فیوچر میں ویسا کرنے کے لیے. تو آپ کے نبی نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیے, نا which is a ان کی wrong تو, precedent to set. اچھا تمہارے حساب سے کیا صحیح ہے پھر؟ میرے حساب سے صحیح یہ ہے کہ کسی بھی مرد کا کسی بھی عورت کو, راہ چلتی ہوئی عورت کو دیکھ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, اور بلکہ اس مرد کو اپنی آنکھیں نیچی کر لینی چاہیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ 10 سیکنڈ کے لیے کسی عورت کو دیکھیں, کیا آپ کا کھڑا ہو جائے گا؟ پہلی بات تو میں دیکھتے ہی نہیں. بہترین, اس کا مطلب ہے آپ کے نبی, آپ میں اپنے نبی سے زیادہ اچھائی ہے. آپ نہیں کے نہیں, نبی وہ میں برائی اللہ, تھی سنو میری کہ بات وہ سنو, عورت میری کو بات دیکھ سنو, رہے تھے. اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے نا, اس سے پہلے کی جو حدیث ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, اگر بائی چانس تمہاری نگاہ پڑ جائے بائی چانس اور کی تمہاری نگاہ شہادت کتنی جاگ ہوتی ہے؟ جائے تو اپنی That's exactly what I'm saying. بھائی حلال یہ ایگزیکٹلی بیویوں میں سے کہہ اپنے رہا ہم ہوں, رشتے کرو. میں یہی بتا رہا ہوں. بائی چانس نگاہ پر جائے تو وہ کتنی دیر کی پڑنی چاہیے؟ 1 سیکنڈ کی نا. یہ تو بھائی پڑے گی جب پتہ چلے گا نا. نہیں نا, پڑے گی نہیں. اگر آپ اسے ٹھرکی بن کے اس کی طرف دیکھتے رہیں گے تو زیادہ دیر دیکھو گے نا. اگر ایک نا دفعہ اصل نگاہ میں, پڑی اور آنکھیں نیچی کر لی تو وہ کتنی دیر کی ہوگی؟ 1 یا 2 سیکنڈ کی نا. ہاں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ, حضرت 10 سیکنڈ. بہترین, 10 سیکنڈ کی نہیں ہوتی. 10 سیکنڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 سیکنڈ میں آپ کے نبی کا کھڑا ہو گیا, 2 سیکنڈ میں آپ کے نبی کا کھڑا ہو گیا, تو ہو نہیں سکتا کسی انسان کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نبی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا. اور اگر آج کل کے زمانے میں کوئی میری بہن کو یا میرے ساتھ چلتی ہوئی کسی عورت کو, چاہے وہ میری سگی بہن نہ بھی ہو, کوئی بندہ اس طریقے سے دیکھے گا ٹھرکی نگاہ سے, میں تو اس کا گریبان پکڑ لوں گا اور اس کے نہیں اوپر پکڑ سکتے, سن مار کے اس کے ایک آدھے دانت ضرور نکال دوں گا. میں تو اس نہیں معاملے میں پکڑ سکتے. بہت سخت بندہ ہوں کہ میں کسی کو اپنے ارد گرد چلتی ہوئی عورت کو بری نگاہ سے دیکھنے کے الاؤ ہی نہیں کر سکتا ہوں. بری نگاہ مطلب بری نگاہ ہوتی کون سی ہے, تو یہ تو پتہ چلے جس نا. نگاہ کو دیکھ کے آپ کی لنڈ کھڑی ہو جائے. I'm sorry to ہاں use this word. یار, میں نے الفاظ استعمال کرے تو ساحل بھائی نے فوراً مجھ سے منع کر دیا, یار اب میں یہ نے استعمال سوری کر رہا کیا ہے نا, تو صحیح ہے. میں نے سوری کیا نا, آپ نے انگریزی سمجھ نہیں آتی آپ یار کو. یار تو پھر میں بول کے میں بھی سوری بول دوں. ہاں بول دینا, وہ بات کی بات ہے. لیکن بائی دا میں وے ویسے آپ کے نبی کا عضو تناسل کھڑا ہو گیا تھا اس کو دیکھ کے. Is that a good word? ٹھیک, چلو آگے بڑھو. ٹھیک ہے, تو آپ کے نبی کا عضو تناسل کھڑا ہو گیا تو اٹ از اے ویری ڈرٹی تھنگ ٹو ڈو. آپ کو ماننا پڑے گا یہ بات. تو یار میں ایسے کیسے مان لوں گا, ان کے پاس حلال بیویاں تھیں, ان کے پاس گئے, ہم بستر ہوئے, ختم اوکے بات. ٹھیک, نہیں لیکن بھائی ان کی ٹھڑک تو کھڑی ہوئی نا کسی لڑکی کو تو دیکھ وہ کے. تو وہ اصل میں ایسا ہے, ٹھڑک وہ جب مانی جاتی ہے کہ وہ بار بار بھائی فلاں جگہ بھی یہ حدیث کو نوٹ کری گئی, وہ یار جنگ پہ تھے فلاں وہاں بھی جگہ ایسا ہوا. نہیں, ارے بھائی دیکھو, فلاں جگہ اور فلاں جگہ بات کی بات ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا, محمد صاحب کے پاس طاقت بڑی آ گئی تھی. انہوں نے سلیو لونڈیاں رکھنی شروع کر دی تھی اور بہت ساری عورتوں سے شادی کرنا شروع کر دی تھی, اور ہبا کی آیتیں آ گئی تھی. چیپٹر نمبر 35 کی آیت نمبر 50 آ گئی تھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے بعد محمد صاحب کے پاس اتنی لڑکیاں تھیں کہ وہ ایک ایک رات میں 13 عورتوں کے ساتھ سیکس کرتے تھے. تو ٹھڑک کھڑی ہونے کا اب ان کے پاس گنجائش ہی نہیں رہی تھی. اگر آپ ایک ہی دن میں 13 دفعہ مٹھی مار لیں گے تو کیا 14ویں دفعہ مار سکیں گے؟ کھڑا ہوئے گا؟ وہ کسی ننگی لڑکی کو دیکھ کے بھی کھڑا نہیں ہوئے گا.
تو اس کے بعد آپ کے جو نبی ہیں انہوں نے 13 عورتوں کے ساتھ ایک ہی رات میں کرنا شروع کر دیا تھا, اور بہت زیادہ ان کے پاس چھوٹی بچیاں بھی تھی, بڑی بچیاں بھی تھیں. اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد صفیہ کے ساتھ انہوں نے شادی کی, 17-18 سال کی کہلاتی ہے. انہوں نے میمونہ کے ساتھ شادی کی, وہ کوئی 20-22 سال کی کہلاتی ہے. اب آپ کا نبی 55 سال 56 سال کا بابا ہو گیا ہے, اور اس کے پاس 12 سال سے لے کے 40 سال تک کی ہر ٹائپ کی لڑکی کی ورائٹی موجود ہے اس وقت. تو جب آپ کا نبی اتنا زیادہ سیکس کر رہا ہے ایک ہی رات میں, لیٹ الون جو وہ سلیو لڑکیوں کے ساتھ کر رہا ہے, لیٹ الون جو وہ ہبا والی عورتوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہ ساری سیپریٹ ہے. یہ تو پیور پکی شادی شدہ مومنی ہے نا. تو اس کے بعد تو میرا مطلب ہے, اس کے بعد تو کوئی ان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, کوئی ان کے اس کے اوپر جا کے منہ سے کھینچنا بھی شروع کر دے گا تو کھڑا نہیں ہوئے گا. دیکھو اصل میں ایسا نا, وہ انسان کی اپنی پاور کا معاملہ ہے, اور جس جگہ تم بات کرو اس ٹائم پہ یہ پتہ نہیں بیویاں کتنی تھیں, یہ بھی تو نہیں کنفرم کرنا پڑے گا نا. اس وقت بیویاں کتنی تھیں, 1 تھیں یا 2 تھیں یا 3 تھیں؟ 3 تھی نا اس وقت, جس وقت حرکت کی تھی آپ کے نبی نے, یہ 3 تھیں بھائی. ہاں جی, تو بیسیکلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے نبی نے کسی لڑکی کو دیکھا اور ان کے جذبات ابھر گئے اور ان کا عضو تناسل برداشت نہیں کر سکا, کپڑوں سے باہر آنے والا ہو گیا. چلو ٹھیک ہے, دیٹس دی مین تھنگ. یہ کیوں ہوا؟ تو اصل میں ایسا ہے نا کہ انہوں نے امت کو پیغام دیا نا کہ اگر تمہارے ساتھ اگر ایسا ہو تو تم اپنی حلال بیوی کو استعمال کرو. امت کو پیغام اگر میں دوں گا نا تو میں ایسے نہیں نہ دوں گا, میں کہوں گا یار لڑکی کی طرف دیکھنا نہیں ہے, تو وہ بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے وہ ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی نے اپنی ہی کہی ہوئی بات سے مکر گئے, کیونکہ انہوں نے جب تک کسی کو سمجھانا کچھ اور ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کسی کو 1 سیکنڈ دیکھ کے, 1 نگاہ دیکھ کے آپ کا کھڑا نہیں ہوتا. That's what I'm trying to say. تو بھائی اس حساب سے نبی نے چوری بھی کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ اگر کوئی بہت مجبور ہو جائے, اس کے پاس کھانے کا سامان نہ ہو, تو دوسرے گھر وہ کیسے چوری کرے اور پھر کس طرح اس سے اللہ سے معافی مانگے, ہے نا. ہر کام کی ہوگی غلط سمجھانے کے لیے امت کو. میں نے تو ایسی حدیث پڑھی نہیں ہے ابھی تک. ایگزیکٹلی یہ سارکاسٹک ریمارک تھا. اب میں کیا بولوں گا آپ کو, میں ذرا اپنے ٹیمپرامنٹ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈوڈ دیٹ واز سارکاسٹک ریمارک کہ اگر ہر چیز کر کے دکھانی ہے تو پھر اس کو چوری بھی کر کے دکھانی چاہیے تھی. اگر ہر چیز کر کے دکھانے کی ضرورت ہے پھر اسے ریپ بھی کر کے دکھانا چاہیے تھا. یو انڈرسٹینڈ حلال پہ حلال نہیں نا, حرام ہے نا. عورت کو دیکھنا حرام ہے یار. عورت کی طرف ایک بار میں کھڑا نہیں ہوتا آپ کا. ایک بار تو یار اگر آپ کو کھڑا نہیں ہوتا تو آپ کو شیگر پتن کا مریض ہیں, آپ دوا لیں آپ پہلے. اوکے یار, اچھا آپ کا کھڑا ہو جاتا ہے یار, میری بات سنو. نہیں پہلے یہ بولو آپ کا کھڑا ہو جاتا ہے مارکیٹ میں چلتے پھرتے, ایسا کسی کو بھی دیکھ یار. میں نے تم سے یہ بات کی, میں تو دیکھتا ہی نہیں پہلی بات تو. ایگزیکٹلی دیکھنا ہی نہیں چاہیے, اور دیکھ بھی لوگے تو کھڑا نہیں ہوگا, جا کے کل چیک کر لینا یار. اگر کھڑا ہو جائے تو بچانے کے لیے جا کے دیکھ لے بھائی. تم میں دیکھوں گا کیوں؟ تم 100 لڑکیوں کو بھی دیکھ لو نا 1 نگاہ, تو کھڑا نہیں ہوئے گا. دس از دا ریئلٹی. وہ اصل میں ایسا ہے, وہ جس حدیث کو تم بار بار کوٹ کر رہے ہو وہ ایسی سچویشن میں بتائی گئی ہے کہ بائی چانس آپ کی نگاہ پڑ جائے. نہیں, بائی چانس نگاہ کھڑا نہیں ہوتا ہے, نہیں لکھا ہوا. بائی چانس نگاہ پڑھنا اس حدیث میں نہیں لکھا ہوا, نمبر 1. نمبر 2, بائی چانس نگاہ پڑھنے سے کھڑا نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بے غیرت سے بے غیرت شخص بھی اگر 1-2 سیکنڈ کے لیے دیکھ لے تو اس کا کھڑا نہیں ہوگا. تو حدیث میں سیکنڈ کو, اچھا میری بات سنو, حدیث میں سیکنڈ لکھے ہوئے ہیں کیا؟ میں یہی تو اس کا مطلب ہے محمد ٹک ٹک ہی باندھ کے دیکھ رہا تھا, رائٹ؟ تو یار میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں جب یہ حدیث کی پوری جانکاری نہیں ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ 1 سیکنڈ میں کھڑا نہیں نہ ہو سکتا. تو اس کا مطلب زیادہ دیر دیکھا اس نے اس عورت کے ابھار چڑھاؤ کو غور کیا, ایکس رے دیکھا, تو ہی کھڑا ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. اچھا تمہارے ساتھ سے میری بات سنو بھائی, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ حدیث ایک جگہ لکھی ہے. ساحل میری بات سنو, میں بولو. تمہارے حساب سے تم جو اپنی حدیث بیان کر رہے ہو جس طریقے سے, وہ تمہارے حساب سے صحیح ہے. سن لو 1 منٹ, صحیح ہے نہیں؟ اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا, میرے حساب سے صحیح ہے. اچھا تمہارے حساب سے جینا کیسے چاہیے زندگی کو پھر؟
उसकी एक एग्जाम्पल ये है, जीने की बात करेंगे साहिल, टॉपिक चेंज कर रहा है, टड्डू की तरह जंप कर रहा है साहिल। नहीं, इसी एक को लेंगे ना एग्जाम्पल एडम साहब, इसी एक को एग्जाम्पल लेंगे। मुझे एक बात बता, एक इंसान है जो किसी औरत को देख के उसका खड़ा हो जाता है, या अगर आप खड़ा वर्ड नहीं भी यूज करना चाहते हैं, वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है, एकदम बेचैन हो जाता है कि अभी का अभी मुझे सेक्स चाहिए। और दूसरा एक इंसान है, वो एक औरत को देखता है, अगर उसकी नजर पड़ भी गई तो उसका खड़ा भी नहीं होता है, वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव भी नहीं होता है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। और वो एक मैसेज देता है कि किसी भी फीमेल को अगर आप देखते हो तो आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मुझे बता कि वो पहले वाला जीने का तरीका सही है या ये वाला जीने का तरीका सही है? चलिए भाई डिस्कनेक्ट हो गए, भी लिया नहीं है तो हम सामने वाले को कैसे जज करेंगे? इसके अंदर क्या बात है, मतलब इसके अंदर ये उफानात जागे हुए हैं। हाँ, सामने वाला जो तुम सोसाइटी वाले की बात कर रहे हो कि शरीफ है, हाँ, तो उसका सबूत कैसे देना पड़ेगा वो शरीफ है? अरे वो शरीफ है, अगर उसका खड़ा नहीं होता वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव नहीं होता। बता, ये इंसान अच्छा है या वो इंसान अच्छा है जो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए? दोनों में से कौन अच्छा है बता पहले। तो जिसका बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा, एक तो वो दो कैटेगरी के होगा ना, या तो वो शीघ्र पतन का मरीज है, उसको दवा की जरूरत है। नहीं, ना शीघ्र पतन का मरीज है, एकदम नॉर्मल इंसान है। अब बता कि एक इंसान जो किसी फीमेल को जो मार्केट में जा रही है उसको देख के वो ऐसी गंदी नजर से नहीं देखता कि उसको सेक्सुअल हाइपर एक्टिवनेस उसके अंदर आ जाती है, वो इंसान अच्छा है या वो इंसान अच्छा है जो किसी फीमेल को देखे और वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए? दोनों में से अच्छा इंसान कौन है पहले ये बता। तो मैं किसकी बात से सच्चा कहूंगा ना, कोई तो मुझे पीछे समझाए ना कि ये सही है ये गलत है। तेरी सोच क्या कहती है, दोनों में से कौन सा इंसान अच्छा है ये तो बता। अच्छा, तुम जो मुझसे सवाल करने के लिए जा रहे हो ना, तो वो सवाल तो दीन से बाहर करने का हो गया ना मेरा। अच्छा यार बात सुनो यार, बात सुनो, छोड़ो इस बात को। ये तो तुम मानते हो ना कि अगर किसी ने लस्टफुली देखा, ये लस्टफुल देखा था ना तभी खड़ा हुआ था, लस्टफुली देखने के बगैर तो खड़ा नहीं हुआ। जो बंदा लस्टफुली देखता है किसी औरत को, क्या वो एडल्टरी नहीं कर रहा? दो यार एडम भाई, असल में हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंग्लिश तो यार हम ज्यादा पढ़े हुए हैं नहीं। साहिल लस्टफुली को बताओ यार क्या करोगे? हाँ, हिंदी में बोल रहे हो क्या एडम साहब? मैं लस्टफुली को हिंदी में क्या कहेंगे यार, एक सेकंड मुझे जरा इसे हिंदी। गंदी नजर से देखना, ऐसा बोल रहा एडम साहब। यार देखो, हाँ चलो गंदी नजर से। लस्टफुली का मतलब है जिसकी वजह से आपके जज्बात खड़े हो जाएं, ठीक है। लस्टफुली की हिंदी अगर मैं करूं गूगल ट्रांसलेट, कामुक दृष्टि, कामुक दृष्टि से देखे कोई तो देखो एडम भाई, अच्छा मेरी बात सुनो एडम भाई, ये जो हमारे पास जो सबके पास जो सामान है ना, ये सामान सबके पास सेक्सुअल है, किसी के पास कम है किसी के पास बढ़ती है। और अगर किसी को दिक्कत है तो भाई वो सही जगह जाए ना जहाँ दिक्कत ना पड़े। नहीं दैट्स ऑल गुड। मैं बाजार में गुजर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मैं बाजार से गुजरते हुए किसी लड़की को अगर कामुकी दृष्टि से देखता हूँ, कामुक दृष्टि से देखता हूँ, तो क्या ये जिना में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अगर दोबारा देखोगे तो जिना में आएगा। अच्छा, पहली दफा में नहीं आएगा? पहली दफे की माफी है ना। चाहे मैं कामुक दृष्टि से देखूं, आपकी असल में ना आपकी निगाह बड़ी और वो खूबसूरत लड़की है और आपकी इच्छा जाग गई, ठीक है नहीं? ऐसा मतलब मुसलमान हो जैसे आपकी इच्छा जाग गई। इच्छा अगर जाग गई तो मैंने तो अचानक नहीं नजर है वो, क्योंकि मैं उसको गौर से देख रहा हूं। अब यार जब सामने से लड़की गुजरेगी, यार देखो पहली निगाह, सुनो जरा, पहली निगाह तुम किसे कहते हो? कि मैं टिकटकी बांधे आंखें बंद किए सिर्फ देखता रहूं तो जब तक गर्दन नहीं हिली, वो पहली निगाह ही है? क्या इस चीज को मानते हो ना? असल में मैं अगर किसी को मैंने देखा और लड़की खूबसूरत है और ऐसी गलत जगह मेरी निगाह पड़ गई और मेरा दिमाग सही जगह आ गया, तुमसे मैं तुम्हें इसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या एक ही निगाह को देख तुम्हारा लस्ट खड़ी होती है कभी भी? तो देखो खड़ी तो नहीं हो सकती मगर इच्छा जाग जाएगी। नहीं हो सकती, ठीक हो गया। इच्छा जागी तो उसे कामुक दुरुस्तगी ही कहते हैं। ये यार मैं लिखूं, ये मैंने अच्छा सुन, ये एडम साहब ये लास्ट, क्योंकि लोग तो समझ गए कि इनका ज़हन किस तरीके से है। अच्छा प्लीज फिनिश। तो इसका मतलब है कि हमारे नबी ने ज़िना किया है,
کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور بہت ساری حدیثیں. ایک سیکنڈ بھائی لیٹ می فنش. آئی ایم شوئنگ یو دی ایویڈنس. کیوں میں بول رہا تھا یہ دیکھو صحیح مسلم صحیح بخاری میں متفق علیہ حدیث ہے جو کہتی ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں اللہ نے کچھ زنا لکھ دیے ہیں اور ان زناؤں کی سزا دینی ہے اللہ نے اس کو ایونچولی, اور اللہ نے لکھ دیے ہیں. تو محمد کی زندگی میں بھی ایٹ لیسٹ یہ ایک زنا ضرور تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں دی زنا آنکھوں کا زنا ایک نظر ہے کامک درستگی سے. اوکے, کامک درستگی کی سن لے بھائی, سن لے میں آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک نگاہ جو کامک درستگی سے ہو جس سے آپ کے جذبات کھڑے ہو جائیں وہ زنا ہے آنکھوں کا. تو محمد نے آنکھوں کا زنا کیا ہے, آنکھوں سے زنا کیا ہے. یہ اب آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ نے کہا پہلی نگاہ میں اگر کامک درستگی سے دیکھ کے پہلی نگاہ میں تو یہ جائز ہے, لیکن یہ زنا ہے آنکھوں کا. جائز نہیں کیا میں نے کہا معافی ہے, معافی ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ زنا میں تو آ گیا نا, تو زنا کی معافی نہیں ہے. پہلی نگاہ اگر کامک درستگی سے نہیں کی, اگر پہلی نگاہ ہوس سے نہیں کی تو وہ معافی ہے. اگر پہلی نگاہ میں ہوس آ گئی ہے, کامک درستگی آ گئی ہے, سنیں ذرا سنیں, پہلی نگاہ میں اگر لسٹ فلنس آ گئی ہے, ہوس آ گئی ہے, کامک درستگی آ گئی ہے, تو پھر وہ زنا ہے. میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے. پہلی نگاہ میں اگر ٹھڑک آ گئی ہے تو پھر وہ زنا ہے آنکھ کا, زنا ہے آنکھ کا. حدیث تو کون سی ہے؟ محمد نے آنکھ سے زنا کیا, صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح مسلم بخاری دونوں میں ہے. اچھا حدیث کس کی ہے یہ؟ یار صحیح مسلم کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری صحیح مسلم سب میں ہے. اصل میں نا یہ روایت کس کی طرف سے ہے منسوب, یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. اچھا اللہ کے رسول نے بولا ہے, ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے, اور یہ سب جگہ پہ ہے, متفق علیہ ہے, سب جگہ پر ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے. دیکھو پہلی نگاہ میں اگر کامک درستگی نہیں آئی تو وہ تو معافی ہے, لیکن اگر آ گئی ہے تو کیا ہے, وہ آنکھ کا زنا ہے. تو آپ کے نبی نے آنکھ سے زنا کیا ہے. تو اس کی یہ تم نے یہ حدیث تو سنا دی. دوسری حدیث تو یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کی نگاہ پڑ جائے تو آپ کے پاس حلال بیوی ہیں, ان کو استعمال کرو. ڈن. لیکن اگر کامک درستگی سے آئے تو آنکھ کا زنا ہے, اگر کامک درستگی نہ آئے تو معافی ہے, بیویاں استعمال کرو. لیکن محمد میں تو کامک درستگی آ گئی نا, اس کا کھڑا ہو گیا. آپ مان رہے ہو اس بات کو, آپ نے 15-20 منٹ مجھ سے بحث کی ہے کہ اگر کھڑا نہیں ہوا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر محمد میں کامک درستگی آ گئی تو اس کا مطلب ہے اس نے آنکھوں سے زنا کیا ہے, کیونکہ حدیث یہی کہتی ہے اگر کھڑا ہو گیا تو وہ آنکھوں کا زنا ہے, مانو. تو حدیث میں لکھا ہوا کھڑا ہو گیا, ہاں جی, تبھی تو وہ کھڑا ہو گیا, بیگم کے پاس گیا ٹکٹک کرنے. یعنی آپ کو پتہ ہے جب چمڑے کے اوپر کام ہوتا ہے, سنیں, چمڑا جو ہوتا ہے وہ جانور کی کھال سے بنتا ہے, اور جانور کی کھال پہ کام کرتے ہوئے آپ سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کھڑا نہ ہو تو آپ کبھی سیکس کر ہی نہیں سکتے اس عورت کے ساتھ. آپ کے نبی نے اندر جا کے ایک عورت کے ساتھ تب سیکس کیا جب وہ چمڑے کے اوپر کام کر رہی تھی, یعنی کہ کھالوں کے اوپر کام کر رہی تھی, بو میں لپٹی ہوئی ہوگی, گندی بو میں, اتنی گندی بو میں کہ آپ کو الٹی آ جائے. محمد صاحب نے اس موقع پہ اس کے ساتھ جا کے سیکس کیا. کتنا جذبات اس کے کھڑے ہوں گے کہ اس کے ساتھ اس موقع پہ اس گند میں اس بو میں سیکس کر گئے. تو وہ حدیث جو ہے نا, وہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس پاور زیادہ ہے. اگر بہت سے مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ پاور زیادہ, میں تو مانتا ہوں کہ محمد میں پاور زیادہ تھی, لہٰذا اس نے لسٹ فلی دیکھا تھا, اور لسٹ فلی دیکھتے ہوئے اس نے آنکھوں کا گنا کیا. بھائی لسٹ جب تک لسٹ نہیں آئے گی کھڑا نہیں ہوگا بھائی. اچھا میری بات تو سنو, سعودی میں جو شیخ ہیں وہ 7 بیویوں کو ایک ساتھ میں پھیلتے ہیں, تو وہ بھی پھر غلط ہوگا سب. اگر وہ 7 بیویوں کو ایک ساتھ پھیلتے ہیں تو ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں, کیونکہ اسلام میں 4 جائز ہے. 4 جائز ہے کہ نہیں؟ اور ٹھیک ہے, اسلام میں اگر وہ 4 جائز ہیں, اگر 4 جائز ہیں, یہ دیکھو وہ زانی ہے نظر کا. اچھا اگر 4 جائز ہے تو 7 کر رہے ہیں, ویسے ہی غلط ہے. نمبر 1. نمبر دوسری بات, اب وہ کون سی بلو پلز کھاتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا, نمبر 1. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ محمد اس زمانے میں اسپیشلی ایسے معجون لیتے تھے کہ ان کا کھڑا رہے, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن جو بھی کھاتے تھے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا.
بات یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی حدیث کے مطابق وہ زانی ہے. نہیں تو ایسا نہیں کہہ سکتے آپ زانی, اس کی لکھا ہوا انہوں نے. تفسیر ہوتی نہ, تو حدیث سر کی دیکھیں, دوسری بھی تو حدیث ہے, پھر تیسری حدیث ہے, پھر چوتھی دیکھیں حدیث ہے, حدیث کی تفسیر ہوتی ہے. دیکھیں بھائی, اسی کو سمجھنے کی کوشش کرو. آرگیومنٹ آپ نے جو دیا ہے, جس پہ آدھا گھنٹہ آپ نے ساحل کے ساتھ اور ان کے ساتھ ساجد کے ساتھ بحث کی ہے, وہ بحث یہ تھی کہ یار ان میں طاقت بہت تھی, ان کا کھڑا ہو گیا. یہ آپ نے بحث کیا پچھلے آدھے گھنٹے سے, اور آپ پروف کر رہے تھے کہ یار ان میں طاقت بہت ہے اس لیے وہ کھڑا ہو گیا. لیکن نبی کہتا ہے اگر کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب لسٹ ہے obviously, تو وہ نظر کا زنا ہے, نظر کا زانی ہے. تو آپ کا نبی زانی نظر تھا. انہوں نے کس نگاہ سے دیکھا تھا؟ جس بھی نگاہ سے کھڑا ہو جانا, کھڑا ہوا ہے. کھڑا ہو آپ نے جانا. آدھا گھنٹہ بحث کیا کہ کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, کھڑا. آدھا گھنٹہ آپ بحث کریں کہ ہاں ایک نگاہ دیکھ کے کھڑا ہوتا ہے. محمد کہتا ہے کہ اگر کھڑا ہو گیا, لسٹ فلی دیکھا ہے, کھڑا ہو گیا یعنی, تو وہ نظر کا زانی ہے. جس کا دیکھ کے کھڑا ہو گیا نظر کا زانی ہے. ایگزیکٹلی لکھا ہوا. ٹھیک ہے, پہلی نگاہ میں. ہاں جی, سامنے دیکھیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ بیوی کو استعمال کر لے اپنی تو ڈز ناٹ میٹر. یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا, وہ بات کی بات ہے. یہاں پہ صرف کھڑا ہونا ہے. دیکھو, فزانی العینین, نظر کا زانی ہے, وہ نظر کا زانی ہے. تو اصل میں ایسا نا, تو یہ حدیث دیکھنی پڑے گی کہ کس وقت کی حدیث ہے یہ. چلو اب جا کے دیکھ کے میری جان, جاؤ ہیو فن. ایسا کنفرم نہیں کر مگر سکتا آپ نے ایٹ لیسٹ یہ کنکلوڈ کر دیا ہے ساری دنیا کے لیے جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, کہ ابھی تک آپ کو پتا نہیں, آپ دیکھ کے جب آئیں گے تو پھر ہمیں بتائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے یہ پروف کر دیا ہے کہ آپ کا نبی نظر کا زانی تھا, نظر سے زنا کرتا تھا. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کہہ رہے, میں نے نہیں کیا. سر آپ نے پروف کر دیا ہے, سر ابھی تک پروف کر دیا. جب آپ دیکھ کے آئیں گے تو ڈسپروف کر لیجئے گا, لیکن ابھی آپ نے پروف کر دیا. ایڈم بھائی, اصل میں ایسا ہے کہ وہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہو, سر اب میں آپ کو بیک اسٹیج اس وجہ سے کیا ہے کہ اب آپ دینے لگے ہیں جلیبی. آپ نے پہلے صحیح کہا تھا کہ آپ دیکھ کے آئیں گے, اور میں نے آپ کو کہا تھا جا کے دیکھ آئیں. تو جلیبی میں نے نہیں سننی. جب آپ دیکھ کے آئیں گے, ریفرنس کے ساتھ آئیں گے, میں آپ کی ضرور سنوں گا. ابھی آپ نے ضرور پروف کر دیا ہے کہ محمد نظر کا زانی تھا, کیونکہ آپ نے آدھا گھنٹہ بحث کی ہے کہ عورت کو دیکھ کے کھڑا ہوتا ہے. ساحل صاحب کنٹینیو کیجیے, آپ یہ والا ٹاپک میرا ختم ہے, آپ اپنے ٹاپک پہ لے جائیں. یس, تھینک یو سو مچ. اچھا, لیکن آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ان کا ذہن کتنا گندا ہو چکا ہے. اپنے رسول اللہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک گر سکتے. اس کی اعلیٰ مثال یہ لوگ آ کے یہاں پہ اسٹریم پہ دیکھے جاتے. یعنی آپ دیکھو کہ یہاں پہ ابھی جو 5,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں سے اگر مومنوں کو میں ہٹا دوں, کوئی ایک مومن بھی ہے جو ایسے شخص کو جو مارکیٹ میں چلتی ہوئی کسی عورت کو دیکھ کے اتنا سیکشولی ہائپر ایکٹیو ہو جائے, اس کو ایک اچھا انسان سمجھے گا؟ کوئی, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں سے مومن حضرات کو چھوڑ کے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے ہندو ہے, کرسچن ہے, ایتھیسٹ ہے, اور ایگنوسٹک ہے, بدھسٹ ہے, بھیم ٹیم والا ہے, کوئی بھی ہے, آپ بتاؤ کہ ایسے شخص کو اچھا شخص کہے گا؟ نہیں کہے گا, کوئی بھی نہیں کہے گا. یہ صرف اور صرف مسلمان مانتے ہیں اس طریقے. یعنی اسلام ان کو اتنا گندی سوچ والا بنا دیتا ہے. This is what Islam is, and this is what we are showing. یہ دیکھیں کتنے سارے نہیں, نو, نو. اوکے, ایڈم صاحب کے ڈی مسلم آیا, اس کو لے ایک بار پوچھے, کوئی ایک ٹاپک اسلام کا سلیکٹ کرے اور آج کے ٹاپک پہ یہ بات کرے. کرے گا تو نہیں؟ سر میں کہتا ہوں کہ چاند سورج بن جائے اور سورج چاند بن جائے, یہ بندہ بدتمیزی سے کام دینا باز نہیں آئے گا, اور یہ کرنٹ ٹاپک پہ بات نہیں کرے گا. میری بیٹ ہے آپ کو. چلو پوچھ لیتے ہیں اس کو, آپ جیتتے ہیں کہ نہیں جیتتے پتا چل جائے گا. اویس صاحب بہت بہت استقبال ہے آپ کا, کیسے ہے؟ اویس صاحب انمیوٹ کر لے. اویس صاحب انمیوٹ کر لے. لگتا اویس صاحب بھی مارکیٹ میں سے گزر رہے ہوں گے, کسی کو دیکھ لیا ہوگا اور پٹ پٹ گئے ہوں گے اپنی بیوی کے پاس.
उसी में लगता अनम्यूट करके पहले बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा, नबी की सुन्नत को फॉलो करता हूँ, जाके पहले काम आवाज आ भारी रही है? करता हूँ, उसके बाद अरे आ गई काम भारी हो गया। अवैध साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो शिवा मोहिनी के था और चलिए, देखा? आपका इंटरनेट सीधा शिवा आपका शिवा पे आ गया साहिल, सीधा शिवा पे वही, आया। वो सारा और पानी निकल गया इंटरनेट था भी मैं उसके अच्छा बाद ही नहीं। साबित हो गया ना साहिल भाई। हाँ, साबित हो गया। आपका वो क्या अवेश 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 सुनो ना, अवेश भाई आवाज आ रही है? अवेश भाई यार, एक तो तुम लोगों का इंटरनेट नहीं चलता, ऐसे ही उठ के तुम लोग आ जाते हो। अवेश साहब खत्म है भाई। साहिल मेरा मैसेज नहीं आ रहा, आ तो रहा है यार सालेहा जी। चलिए, अवेश का काम भारी हो गया। अवेश जाओ, पहले जाके नबी की सुन्नत को फॉलो करके अच्छा इंटरनेट लेके आना, तो आपसे बात। यार सचिन कुमार, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा अभी, सबा नाम से आप आए हो। मैंने आपको प्राइवेट चैट में भी बोला था कि स्टूडियो छोड़ दीजिए। एक बार लास्ट बार निकाल रहा हूं, इसके बाद अगर जुड़ोगे तो मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा आपको। आसिफ साहब हेलो। आवाज आ रही है? हाँ भाई। कैसे है आसिफ भाई? हाँ भाई ठीक है, अपना बताइए। ठीक है। मुस्लिम है सर अभी तक? जी मुसलमान है। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? हाँ ओके। अत्तहियात आता है आपको? नमाज में पढ़ते हैं वो? जी बिल्कुल। सुनाइए। ठीक है। तहियातु लिल्लाहि वस्सलावतु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी। ओके। अब इस आसिफ साहब, कोई चीज को बेहतर कभी किया जाता है? जब उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे तब। इंप्रूवमेंट लाएंगे तो उसको बेहतर किया जाता है, राइट? जी जी बिल्कुल। कमी बेशी होती है उसमें। हम्म। तो ये इम्प्रूवमेंट वाला काम जो है आपका अल्लाह भी कर रहा है। देखिए जरा, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 106 में अल्लाह कह रहा है कि उसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है। क्या इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये आप उर्दू आती है आपको? हिंदी दिखाइए। हिंदी आती है। हम जी। जो भी आयत मनसुख करते हैं या उसे भुला देते हैं, इससे बेहतर या उनसे समान ले आते हैं। क्या तुमने नहीं जाना कि संदेह अल्लाह हर चीज पर सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान। गंगाधरी शक्तिमान है। जी जी। तो आपने अभी कहा था कि बेहतर उस चीज को की जाती है जिसमें कमी हो। इम्प्रूवमेंट करना यानी उसमें कमी होती है तब इम्प्रूवमेंट किया जाता है, वो बेहतर की जाती है। अल्लाह जी अपनी जी। आयतों को बेहतर कर रहा है, यानी उसकी जो पहली आयत जिसको वो मनसूख या भुला दे रहा है, उसमें कमी बेशी थी, इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, इस वजह से उसको वो बेहतर कर रहा है। क्या इस चीज को आप भी मानते हैं जो अल्लाह बता रहा है? जी मैं इस बात से सहमत हूँ कि इम्प्रूवमेंट किया अल्लाह ने। जी। ओके, तो फिर ये तो खुदा ना रहा ना। नहीं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। परफेक्ट नहीं, एग्जाम्पल आप देना, लेकिन जो खुदा है, जो रब है, उसको तो परफेक्ट काम करना चाहिए। ये मानते हैं देखिए आप कि रब का काम परफेक्ट होना चाहिए? देखिए कोई चीज जरूरत से ज्यादा जो है नुकसान करता है, ठीक नहीं होता है, चाहे नहीं वो नहीं, चीज वो सवाल कुछ नहीं है भी हो। अभी वो। नहीं, सवाल वो नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि रब का हर काम परफेक्ट होना चाहिए? हाँ जी।
ओके, जो इम्परफेक्ट काम करता है उसे इम्परफेक्ट कहा जाएगा? इसमें इम्परफेक्ट क्या है? यार अगर आपका काम परफेक्ट नहीं है, यानी आपने एक इम्परफेक्ट काम किया है, तो आप इम्परफेक्ट हुए ना। परफेक्ट जो होता है वो इम्परफेक्ट काम कैसे करेगा? परफेक्ट है सर, मैं आपको बताता हूँ ना, आप मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, सुनाइए जी, तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि देखिए, प्लीज। एक आयत में लिखा है कि शराब पी के मस्जिद में मत जाओ, ओके। तो फिर एक आयत में लिखा है शराब हराम है। तो पहले वो शराब पी के मस्जिद में मत जाओ वो वाली आयत आई। वो वाली आयत क्यों आई? क्योंकि साहबा लोग शराब पीते थे और मस्जिद में जाते थे तो नमाज नहीं पढ़ पाते थे, सो जाते थे। तो वही लिए ये लोग ने ओवर कर दिया। कोई भी चीज, मैंने कहा ना, जरूरत से ज्यादा ठीक नहीं होती है। अलाउ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं, ज्यादा भी मत कीजिए। ये प्रॉब्लम तो इंसानों का था ना, वो इम्परफेक्ट है, राइट? हम्म है ना, वो इम्परफेक्ट है ना। यहाँ पे जो इम्परफेक्ट काम कर रहा है वो अल्लाह कर रहा है, यहाँ अल्लाह की बात हो रही है, इंसानों की नहीं हो रही है। तो अल्लाह इंसान के हिसाब से ना काम तय करेगा। हाँ देखो, अल्लाह अगर ये कहता कि मैं इंसानों के हिसाब से आयतें नाजिल करता हूं वक्तन फवक्तन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अल्लाह यहां अपनी आयतों को बेहतर कर रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एक बात बताओ जी, सबसे पहले समझने के लिए, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं इंटर में हूँ। इंटर में। एक परफेक्ट बीइंग जो है वो इम्परफेक्ट काम करेगा? नहीं, नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर कोई इम्परफेक्ट काम करता है तो वो परफेक्ट नहीं है, राइट? जी, लेकिन ये रिफॉर्म हुआ है, एक तरह से रिफॉर्म है। क्या हुआ है? ये रिफॉर्म हुआ। जैसे मैंने आपको एक वाइन वाला एग्जांपल दिया ना, रिफॉर्म तो वो उसी चीज में होता है ना जो परफेक्ट नहीं हो। परफेक्ट चीज की हाँ। कैसे रिफॉर्म होगी, है ना? तो परफेक्ट बीइंग कभी इम्परफेक्ट काम नहीं करता। आपका अल्लाह जो है वो इम्परफेक्ट आयतें भेज रहा है पहले, फिर उसको बाद में परफेक्ट कर रहा है। तो आपका अल्लाह परफेक्ट कैसे हुआ? इम्परफेक्ट अल्लाह है आपका। देखिए, मैं इम्परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए वो आयत अल्लाह ने उसी टाइम भेजी थी। तो उस टाइम ऐसा नहीं कि आ, सबके बाद भेजी, मतलब अच्छा, आप सच्चे हैं क्या आपका अल्लाह सच्चा है? अल्लाह सच्चा है। अल्लाह सच्चा है ना, तो अल्लाह तो यहाँ पे मान रहा है कि वो बेहतर कर रहा है, वो परफेक्ट कर रहा है। पहले इम्परफेक्ट था, उसको बेहतर कर रहा है, क्योंकि आप बेहतर इम्परफेक्ट चीज को ही कर सकते हो। परफेक्ट चीज को बेहतरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ना कमी की जरूरत पड़ती है, उसमें ना एडिशन की जरूरत पड़ती है। अब आप सच्चे हो या आपका अल्लाह सच्चा है? लॉ में बदलाव होता है ना सर। हाँ, बदलाव होता है, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो साहिल साहब परफेक्ट अगर सिर्फ नहीं एक होता। सेंटेंस बोलूं मैं यहाँ पे, यस प्लीज गो अहेड एडम साहब। भाई सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मैं अपने कवानीन बदलता हूँ। अल्लाह कह रहा है मैं अपनी आयतों को बेहतर करता हूँ। इसी को समझने की कोशिश कीजिए। आप बार बार लॉ पे जा रहे हैं, शराब का पीना, शराब का ना पीना, ये लॉ है। लॉ को चेंज करना, दैट्स फाइन। यहाँ पे अल्लाह लॉ चेंज नहीं कर रहा, अपनी आयतों को बेहतर कर रहा। नाउ यू सी द डिफरेंस। सर सब कंटिन्यू कीजिए। जी, और लॉ भी क्यों चेंज होते हैं? अगर आप देखें कोई भी कंट्री का कानून देखे, वो क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि इंसानों का बनाया हुआ होता है लॉ। उसमें पॉसिबिलिटी होती है, बल्कि जरूरी होता है कि उसको अपडेट करना, उसको चेंज करना, क्योंकि वो पहले वाला लॉ हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए परफेक्ट नहीं हो। कि जैसे किसी इंसान कंट्री है तो किसी इम्परफेक्ट होता है, कंट्री का इस लॉ वजह जो से है लॉ कोई चेंज होते पॉलिटिशियन रहते हैं। चेंज करता है ना सर। जैसे हाँ कोई जी। कंट्री है तो जैसे कोई देश है तो उस देश का लॉ उसका नेता सिलेक्ट करता है ना, मतलब हाँ सही बात है, पॉलिटिशियन। और उसमें उसमें रद्दो बदल होते रहते हैं, क्योंकि वो इम्परफेक्ट लॉ होता है।
कोई कुरान का लॉ अल्लाह चेंज करेगा? अल्लाह खुद कह रहा है, आपने अभी पढ़ा ना, हम जो भी आयत मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उसके समान ले आते हैं। तो अल्लाह तो कह रहा है कि वो बेहतर कर रहा है, तो अल्लाह भी इम्परफेक्ट हुआ। जी प्यारे भाई, देखिए इसका कुछ डीप मीनिंग होगा। खुदा इम्परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं खुदा नहीं यही हो बोलूँ। सकता, आपका अल्लाह है, क्योंकि वो खुदा नहीं है। क्योंकि अगर वो खुदा होता तो उसको अपनी आयतों को बेहतर नहीं करना पड़ता। भाई तो अल्लाह खुदा ही तो है भाई। कहाँ खुदा है? जो आपने खुद कहा ना कि खुदा इम्परफेक्ट नहीं हो सकता, इम्परफेक्ट काम नहीं कर सकता, लेकिन आपका अल्लाह जो है वो इम्परफेक्ट आयत भेज रहा है और उसको बाद में परफेक्ट कर रहा है, बेहतर कर रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि आपका अल्लाह खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसानों की तरह है और ये इंसानों का लिखा हुआ कलाम है, क्योंकि इंसानों के कलाम में, इंसानों के कवानीन में रद्दो बदल होते रहता है और वही आपका अल्लाह कर रहा है। तो हकीकत को आप तस्लीम क्यों नहीं करते? ये बताने का मकसद ही यही है कि ये इंसानों द्वारा लिखा गया है। ये अगर खुदा का कलाम होता तो वो इस तरीके से बात नहीं करता कि मैं अपनी आयतों को बेहतर कर रहा हूं। समझ रहे प्यारे भाई? जी तो आप इस चीज को अग्री करते हैं फिर कि आपका अल्लाह खुदा नहीं हो सकता क्योंकि वो इम्परफेक्ट है? बी ऑनेस्ट। देखिए, एक आयत से जज करना बेवकूफी है। क्यों नहीं जज? अच्छा एक बात बोलो, आपको अगर रूह अफ़ज़ा में एक बूंद पेशाब का मिला के दूं स्टैंडर्ड। तो पियोगे? देखिए ये दोनों एग्जाम्पल में बहुत फर्क है भाई। क्यों? अरे कैसे? आप अगर रूह अफ़ज़ा में एक कतरा पेशाब का नहीं पी सकते तो आप खुदा के लिए एक तसव्वुर भी कैसे कर सकते हो कि उसने इम्परफेक्ट काम किया एंड देन स्टिल यू कॉल हिम अ खुदा या रब? बल्कि आप जो है एक बार से रूह अफ़ज़ा में एक कतरा पेशाब का मिला हुआ पी भी लोगे, वो इतनी बुरी बात नहीं है। उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि आप खुदा के लिए यानी एक चीज के लिए ये माने कि उसने इम्परफेक्ट काम किया। ये इतनी गहराई है इसमें, आप इसको इतने हल्के में कैसे ले सकते? अरे अरे सर, आप इसके आगे पीछे की आयत नहीं पढ़े आप। एक आयत पढ़ से देता हूं आपके लिए, कोई मैं मुश्किल नहीं। वही तो बोल यार रहा लो हूँ। मैं आप इसके आगे पीछे की आयत पढ़ने का फायदा कोई नहीं, लेकिन पढ़ ले। लेकिन बात यह है कि हाँ पूरा कॉन्सेप्ट है कुरान के अंदर ये वाला, ठीक है, नस्खो मनसूख का, नासिखो मनसूख का। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब आप किसी स्कॉलर के पास जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर जाएंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करना जो अभी आपको अब सेंटेंस बोलने लगा हूं मैं। सर 22 साल के अंदर आपको पता है कोई बहुत बड़ी चेंजेस हो जाती हैं कि अल्लाह अपना कानून 22 साल में ही चेंज कर दे। आपके मौलवी कहेंगे जी 22 कानून चेंज होता है, तो 22 साल के अंदर अंदर अल्लाह ने अपनी आयतें मनसूख की, चेंज की, मॉडिफिकेशन लाया। 22 साल में दुनिया लेफ्ट की राइट तो नहीं ना होती भाई। अरे भाई 22 साल बहुत होता है भाई। 22 साल बाद इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगा डेवलपिंग से। ओके, लेकिन 22 साल जो उस जमाने के देखें, उसमें तो इतना कुछ नहीं है, क्योंकि पहली बात ये आयत तो आई बाद में। क्योंकि अगर आप देखें तो 8 साल तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ, 9 साल 13 साल सॉरी 13 साल तो आपका नबी मदीना में था, वहां पे तो वैसे ही उसने कुछ नहीं किया था मक्का में। असल तो मक्का गेम में। आई मदीना में थी, हिजरत के बाद। तो द होल आइडिया इज कि 22 साल में अगर आपके अल्लाह को अपने कवानीन इतने ही बदलने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अल्लाह को फ्यूचर का पता ही कुछ नहीं था। वी हैव अ मच बिगर प्रॉब्लम कि आपका अल्लाह छोटे से फ्यूचर को भी नहीं जानता था 22 साल का, कि वो इतने छोटे छोटे लॉज में चेंजेस कर रहा है विद इन such a small period of time. That should not नहीं happen at अब all. सस्ता 22 साल को 2 साल समझ रहे क्या? 2 साल? सर देखिए अरे खुदा के लिए 22 साल क्या है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि 22 साल में बहुत ज्यादा होते हैं, तो भाई फिर 1400 साल बहुत ज्यादा नहीं होते? बहुत ज्यादा है अगर भाई। 22 साल में अल्लाह को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं,
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہر ٹائم کوئی نہ کوئی نبی ہونا چاہیے تھا جو کہ مسلسل قوانین کو بدلتا. کیونکہ اگر 22 سال جی میں سر. قوانین اتنے بدل رہے ہیں, یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت ہے نا سال, یہ جی سورہ جی بقرہ کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے جی. نا, سورہ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو محمد ہجرت کے بعد صرف 9 سالوں میں قوانین بدلتا جا رہا ہے اپنے 9 ایئرس کے اندر. اب مجھے آپ یہ بتانے کی کوشش کیجئے کہ اگر 9 سالوں میں قوانین بدل سکتے ہیں, کیونکہ 9 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کے مطابق, تو مجھے بتائیں 1400 سال تو پھر اس کا مطلب ہے دنیا ہی بدل جانی چاہیے, پورا قرآن ہی بدل جانا چاہیے. اس کے بعد نبی کیوں نہیں ہے پھر؟ سر میں سمجھا نہیں. کیا مطلب سمجھے نہیں؟ صرف آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے ہیں. نہیں پھر سے ریپیٹ کیجیے پلیز. سورہ بقرہ کی آیت ہے, یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. ہجرت کے بعد محمد کی زندگی صرف اور صرف 9 سال کی تھی, اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. 9 سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین اتنے زیادہ بدلے ہیں, تو بھائی اس کے بعد آج تک کوئی دوسرا نبی کیوں نہیں آیا قانون بدلنے کے لیے اللہ کے؟ کیونکہ بھائی اگر 9 سال میں قانون اتنے ہی بدل سکتے تھے اور اتنی ہی چینجز آ سکتی تھیں, تو بھائی 1400 سال میں تو پورا قرآن بدل جانا چاہیے. ہر جگہ پہ نبی نبی ہونا چاہیے پھر, کیونکہ ہر جگہ پہ اس وقت ڈفرینٹ لاز ہیں. ہمارے لیے نئے لاز ہونے چاہیے اللہ کی طرف سے. دیکھیے وہ لاسٹ نبی تھے نا, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آتا. یہی تو کہہ رہا ہوں, پھر ہونا چاہیے نا. اگر 9 سال میں اللہ نے اپنے قوانین اتنے بدلے, تو محمد آخری نبی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ختم نہیں ہوئی محمد کے بعد. محمد کے بعد کون آیا؟ محمد کے مرنے کے بعد 100 سال میں چینجز آئی ہوں گی کہ نہیں آئی ہوں گی؟ ہاں یا نا؟ دنیا میں چینجز مطلب ہاں بہترین. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی نبی ہونا چاہیے جو قانون بدلے اللہ کا, کیونکہ اللہ کے قانون تو بدلتے جا رہے ہیں 9 سال میں. اگر اللہ نے 10 دفعہ قانون بدلے ہیں 9 سال میں, تو پھر 9 سال کے بعد بھی تو قانون بدلنے چاہیے. پھر محمد کو آخری نبی نہیں ہونا چاہیے اگر اللہ قانون اتنی تیزی سے بدلتا تو. دیکھیے یہ تو اوپر ہی والا جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. اوپر ہی والا جانتا نہیں ہے, آپ کو جاننا ہے. لاجک ہے, یہ آپ کو جاننا ہے. اوپر والا نہیں جانتا ہے, کیونکہ اوپر والا تھا ہی نہیں محمد کے پاس. محمد کسی اوپر والے سے کچھ نہیں لے رہا تھا. اگر اوپر والا 22 سالوں میں اپنے قوانین اتنے زیادہ بدل رہا ہے, تو یہ اوپر والے کی طرف سے نہیں ہے. Now you do not have an argument and I understand that کہ آپ کو میری بات سمجھ لگ گئی ہے. اچھا ایڈم صاحب وہ بھی دیکھو جی, اور اس میں ایک پوائنٹ صرف اور بھی ایڈ کر دیتے تاکہ بھائی کو عقل آ جائے ایڈم صاحب, کہ وہ جو شراب کا جو قانون جو بدلا گیا, اس میں بھی اگر آپ دیکھو تو وہ عمر تھے جو بار بار اللہ سے کہہ رہے تھے صاف آیت بھیجو صاف آیت بھیجو, تبھی جا کے اللہ نے بھیجا ہے, ورنہ تو وہ آیت بھی نہیں آتی. جی اس کے اوپر تو پوری سٹریم کی ہوئی ہے نا ساحل میں نے. ہاں وہ تو عمر بار بار کہہ رہے تھے. ہاں عمر بار بار کہہ رہے تھے. ایک بار جب آیت نازل ہوئی تو پہلی آیت پہ جب ان کے سامنے پڑھا گیا تو اس کے بعد کہا کہ نہیں اللہ صاف صاف حکم دو, صاف صاف کلیئر نہیں ہے, یہ کلیئر نہیں ہے, یہ کلیئر نہیں ہے. پھر دوسری آیت آئی, پھر دوسری آیت آئی سورہ بقرہ کی کہ بھائی اس میں فائدے کم نقصان زیادہ ہے. پڑھا گیا عمر کے سامنے بلا کے کہ آپ کا اصرار تھا, آپ پوچھ رہے تھے صاف صاف آیت دو, کلیئر دو, رہنمائی کرو. تو اس کے بعد ان کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا, تسلی نہیں ہوئی ان کو. وہ کہنے لگے کہ اللہ اور کلیئر بھیج, اور واضح بھیج, اور صاف بھیج. تب جا کے پھر تیسری آیت سورہ مائدہ کی آئی ہے, سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90. مائدہ کی آیت بھی کلیئر نہیں ہے نا؟ نہیں کلیئر نہیں ہے, صحیح بات ہے. وہ حدیثوں میں جاتے ہیں, کیونکہ چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 90 جو آپ بتا رہے ہیں, وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر انٹاکسیکیشن. دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس وجہ سے حدیثیں ہیں ہمارے پاس, پیو پیو مگر ٹون نہ ہونا, اس میں انٹاکسیکیشن کی بات ہوئی ہے. انٹاکسیکینٹ بہن ہے, کہنا چاہتے ہیں وائن والی آیت جو ہے عمر نے بدلی.
ہاں جی سر عمر نے بدلی تھی, اب ریئیکشن میں آئی ہے, ریئیکشن ہے, ہاں اور اسی رسول وجہ اللہ نے سے نہیں بدلی. سر ابھی آپ کو بتایا نا میں نے, سن لو نا پہلے پوائنٹ تو ختم ہونے دو ایڈم صاحب کا, پھر آپ سوال رکھو. جی ایڈم صاحب پلیز کنٹینیو. میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جو آیت ہے اس میں ہے, سال صاحب کھول دیجئے چیپٹر 5 کی آیت نمبر 90 کھولیے گا. ابھی کھول دیتا ہوں ایڈم صاحب. انما اگر الخمر آپ والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. میں ابھی کھولتا ہوں, رکیے. اس یہ میں آیت تو ہم انٹاکسیکینٹ, دعوت کرنے کے ٹائم پہ بہت پڑھا کرتے تھے ایڈم صاحب. بے شک بے شک بے شک, کیونکہ اس میں لفظ ہے انٹاکسیکینٹ کا. جی یہ ابھی میں سامنے لا رہا ہوں. ہاں چونکہ لفظ انٹاکسیکینٹ کا ہے, لہذا جو چیز انٹاکسیکیشن نہیں کرتی وہ تو پھر حرام نہ ہوئی. یہ آگے ایڈم صاحب. جی جی سر, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, الخمر جو ہے نا وہ کہتے ہیں انٹاکسیکینٹ کو. ساحل صاحب انہوں نے ہندی میں کیا ٹرانسلیشن دی ہوئی ذرا دیکھیں. انٹاکسیکینٹ انگلش میں بھی انٹاکسیکینٹ ہی ہے. ہاں ہندی میں کیا کہا ہوا ہے انہوں نے, ایک منٹ دیکھ لیتے. سب نے شراب سے اس کو ٹرانسلیشن کیا, صرف انگلش والے نے انٹاکسیکینٹ کیا, باقی سب نے شراب لیا ہے. اردو والوں نے سب نے شراب لیا. اب شراب جو ہے وہ عربک میں لفظ ہے پانی پینے کے لیے. کوئی بھی چیز جو کہ مشروب ہوتا ہے اس کو شراب کہتے ہیں عربی میں, ٹھیک ہے. تو انٹاکسیکینٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو انٹاکسیکیشن دے دے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے میں یہ ریفرنس ڈھونڈ رہا تھا آپ کو دکھانے کے لیے. اسی وجہ سے ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی طرف سے, میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس وقت اسکرین پہ. یہ کہتا ہے it was narrated on the authority of Abdullah bin Abbas that he said if one of you drinks 9 glasses, شراب کے 9 گلاس پیے, and does not become intoxicated, اور وہ ٹن نہیں ہوتا, then it is permissible, تو اس کے لیے permissible ہے. And if he drinks the 10th glass and becomes intoxicated, then it is forbidden. کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ انٹاکسیکینٹ حرام ہے. انٹاکسیکینٹ حرام بھی نہیں کہتی, سوری, کہتی ہے عمل الشیطان ہے, یہ شیطانی عمل ہے کہ آپ ٹن ہو جاؤ. تو شیطانی عمل کیا ہے میرے بھائی؟ شیطانی عمل ہے کہ آپ ٹن ہو جاؤ. شیطانی عمل شراب نہیں ہے, شیطانی عمل ہے کہ آپ ٹن ہو جاؤ. لہذا 9 گلاس اگر آپ پی لو گے اور ٹن نہیں ہوتے تو وہ حلال ہے, عمل الشیطان نہیں ہے. 10واں گلاس پی کے اگر ٹن ہوتے ہو تو اٹ از فوربیڈن. سمجھ لگی آصف صاحب؟ صحیح ہے. اور اگر آیت کو بھی دیکھے تو اس میں لفظ حرام نہیں ہے. ساحل صاحب کوئی بھی ٹرانسلیشن پڑھیے گا, عمل الشیطان ہے, شیطانی عمل ہے. ہاں حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے. ایک منٹ رکو. اے ایمان والو, بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے, پھانسے کے تیر, یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہے, حرام نہیں کہا اللہ نے, حرمت نہیں کہا. حرام نہیں قرار دیا ہوا. چونکہ حرام نہیں قرار دیا ہوا لہٰذا آپ کے اسکالرز نے خود اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کیا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے حضرت عمر جو ہے وہ سزا نہیں دیتے تھے. یہ دیکھیں میں آپ کو آگے دکھانے لگا ہوں, آگے ریفرنس دیکھیں. This is what supports the sunnah from the narration of the companion, even though they have many of them. So as for they inform the meaning, there are several aspects including that may in wine not be applied other wines etc linguistic. اچھا اس میں میں بھی آپ کو ڈھونڈ کے بتاتا ہوں. یہاں پہ وہ سزا ہی نہیں دیتے تھے جب تک کوئی بندہ ٹن نہیں ہوتا. This indicates the prohibition of drunkenness without drinking. ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا وہ حرام نہیں ہے, شیطانی کام ہے. ہاں اسی وجہ سے عمر بن الخطاب کہتے ہیں may God please him brought a drunk man and flogged him. I drank from your utensils, he said. I will beat you for getting drunk from it.
I will not beat you for drinking. उमर बिन अल खिताब कहता है मैंने तुम्हें शराब पीने पे सजा नहीं दी, मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं टुन होने पे। आपके उमर बिन अल खिताब जो मोहम्मद के सबसे बड़े सहाबी हैं, ठीक है, जलीलुल कदर सहाबी हैं, वो कह रहे मैं जो तुम्हें सजा दे रहा हूं ना ए टुन बंदे, मैं तुम्हें सजा इस पे नहीं दे रहा कि तुमने पिया है, हालांकि तूने मेरे ही जाम से पिया है, मेरे ही प्याले से पिया है, मेरी ही सुराही से पिया जिसमें शराब थी। मैं तुझे शराब पीने पे सजा नहीं दे रहा, मैं तुझे वो शराब पी के टुन होने पे सजा दे रहा हूं। इसी वजह से मोहम्मद की हदीस है पियो पियो मगर टुन ना होना, इसीलिए है ना पियो पियो मगर टुन ना होना। वो यही है कि तुम पी सकते हो मगर अगर टुन होगे तो सजा है, इसी वजह से पियो पियो मगर टुन ना होना। दिखाऊं मैं आपको, ये देखो मोहम्मद की हदीस है, अशरबू फी जरूफ वला तस्करू। इसको जरा लेके जाते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ड्रिंक इन मॉडरेशन, डू नॉट गेट ड्रंक। दरमियान में रख के पियो, उतना पियो जितना तुम पचा सको, उतना पियो जितना तुम पचा सको, टुन ना हो। पियो पियो मगर टुन ना होना। क्या पियो, वही तो पूछ रहा हूं। जिससे ड्रंक होते हो घरे, ड्रंक पियो मॉडरेशन में, मगर इतना पियो कि टुन ना होना। जो भी चीज है टुन होने वाली, जो भी चीज है, चाहे वो शराब है, गांजा है, पता नहीं जो भी है, इतना पियो कि टुन ना होना। साहिल साहब वो बादाम डाल के उसके ऊपर मदानी मार के तो वो जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं साहिल साहब? दूध शूध के साथ? नहीं नहीं, वो बादाम वो एक बड़ी सी चीज के अंदर डाल के उसमें डंडा से उसे घुमा घुमा के रबड़ी, भांग 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 भांग। अच्छा भांग में बादाम नहीं डालते भाई। भांग पियो मगर टुन ना होना। देखिए पीने को तो सिगरेट भी पीता है यार, वो बोला पीने की बात नहीं हो रही यार। यार देखो, सिगरेट पीना वो बोले अशरबू में नहीं ना आता, वो यानी वाटर टाइप चीज पीने की यहाँ पे बात हो रही है जिससे आप टुन होते हैं, ठीक है? यहाँ पे वाटर टाइप चीज की बात है जिससे आप टुन होते हैं पी के, उसकी बात हो रही है। शराब हो गई, भांग हो गई, कुछ भी हो गया। एनी हाउ, आप समझ चुके हैं, मेरा ख्याल है मजीद मैं बात ना ही करूं तो बेहतर है, आप समझ चुके हैं क्या बात हो रही है। साहिल साहब भाई देखो, हाँ थैंक यू एडम साहब। आसिफ देखो, अगर गौर करो ना, ये ऐसा नहीं है कि एक छोटी बात पे आपको कहा जा रहा है कि यार ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। छोटी बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज है। ये तो आज एक मुद्दा उठाया। अच्छा, हम जो रिएक्शन की बात कर रहे थे, आपको मालूम है कि इस अल्लाह को या जो आयतें उतार रहा था, वो अगर आप देखें तो कई सारी चीजें आपको मिलेंगी कि ये रिएक्शन में ही उतार रहा है। इसको पहले से नहीं मालूम है कि लोग मुझसे क्या पूछने वाले। जब ये आयत उतरी सूरह मायदा की कि भाई ये हराम हो गया है शराब, इसके बाद लोगों ने सवाल किया कि भाई आपने तो कह दिया हराम हो गया, लेकिन वो लोग जो पहले शराब पी चुके हैं, अब उनका क्या उसको हराम में कंसीडर किया जाएगा? क्या उनको उसकी सजा मिलेगी? अब ये जब सवाल आया, फिर से रिएक्शन में आयत उतर गई। रिएक्शन में कौन सी आयत उतर गई? ये देखिए, इसी के नीचे आप 93 पे चले जाओ। एक मिनट रुको, ये देखिए ये वाली, लैसा अलल्लज़ीना आमनू आमिलु सॉलियाति जुनाहुन फीमा तईमू इदा मत्तक़ौ व आमनु आमिलु सॉलियाति सुम्मा तक़ौ व आमनु सुम्मा तक़ौ व अहसनु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये देखिए ये क्या कहती है? There is not upon those who believe and do righteousness any blame concerning what they have eaten in the past, if they now fear Allah and believe and do righteous deeds, and then fear Allah and believe, and then fear Allah and do good, and Allah loves the doers of good. ये भी रिएक्शन में उतर रही है।
کہ پہلے اگر کچھ کنزیوم کر لیا تھا، شراب پہلے پی لیا تھا اور وہ مر گئے ہیں، کیونکہ سوال ان کا اسپیسیفک تھا کہ احد کی جو لڑائی ہوئی تھی اس سے پہلے کئی سارے صحابہ نے شراب پیا اور وہ دوسرے دن مر گئے وہ لوگ، تو اب ان کا کیا؟ تو اس پہ ریاکشن میں آیت اتر گئی. ساری چیزیں ریاکشن میں آ رہی ہے بھائی، اور امپرفیکٹ کام اللہ خود اس کو ایگری کر رہا ہے کہ وہ بہتر کرتا ہے. تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آصف صاحب سوچو. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. سوچو اور اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اس سے باہر نکلو پیارے بھائی. کہ غور و فکر کریں گے پیارے بھائی؟ جی بالکل کریں گے سر. ہاں غور و فکر. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ ایک دن ضرور ہماری سٹریم میں آئیں گے اور کہیں گے کہ میں نے دیکھا اور مجھے سمجھ میں آیا اور آپ کی بات صحیح تھی اور میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر، میں بعد میں آؤں گا پھر. ٹھیک ہے جی. باقی ویڈیوز باقی سٹریمز بھی آپ دیکھا کریں. جی اوکے. تو یار یہ تھے ہمارے پیارے بھائی آصف صاحب، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ بہت جلد نکل جائیں گے، کیونکہ جو دماغ چلاتا ہے واقعی میں سوچتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے ان چیزوں کو سمجھنا. ہاں کوئی اگر ضد میں ہے اور وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور وہ جان بوجھ کے اگر چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے تو ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. فہد بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. فہد صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی، کیسے ہیں؟ اچھا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہے سر.